أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ كيف حالكن يا أخوات يا طلاب؟ کیا حال ہے سب کا؟ اللہ نحن بخیر۔ ماشاء اللہ الحمد للہ۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ سارے لوگ جو ہے نا سو رہے ہیں روزہ رکھ رکھ کے افطاری اور سحریاں بنا بنا کے تک کے سو گئے۔ جی تو کوئی نہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب کی آنکھ کھل جائے گی اور سب جوائن کر لیں گے، اور جہاں پہ افطاری والا ٹائم ہونے والا ہے وہ لوگ بھی آ جائیں گے۔ تو ہم شروع کر لیتے ہیں آج کا لیسن انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ سسٹر صدف ہیں، سسٹر شازیہ سب سے پہلے آئی تھیں، سسٹر سومیا دیل نے جوائن کر لیا ہے الحمدللہ۔ تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں لیسن کو۔ آج ماشاءاللہ ہم لوگوں کا 7th لیسن ہے، اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اس کورس کا فائدہ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ آپ لوگ سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو کیسا ہی ہے، سیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سیکھ رہے؟ جی سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک لیکن ہے۔ تھوڑا ٹائم کم مل رہا ہے پڑھنے کے جی لیے نا، بالکل ٹائم تھوڑا ایسا ہی، روٹین میں کافی ٹف ہے۔ جی ایسا ہی ہے، تھوڑا سا فاسٹ پیس کورس بھی ہے کیونکہ یہ فاسٹ جی ٹریک جی تھا، لیکن انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم جو ہے رمضان کے بعد ریویژن کلاسز بھی کر سکتے ہیں، دوبارہ سے بھی بیچ کروا سکتے ہیں، آپ کسی اور ٹیچر کا بھی جوائن کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کورس ایکچولی اصل میں 3 منتھس میں کور ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ لوگوں کو آسان لگے، ویسے بھی QC1 جو ہے ایک سے زیادہ بار ہی کرنا چاہیے، زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے، کیونکہ ہماری فاؤنڈیشن سٹیپ ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہوتا موسٹلی لوگوں کا، کوئی عربک کا جیسے میرا تو نہیں تھا کچھ بھی، تو ہم پڑھ کے ہی نہیں آئے ہوتے، ہمارے سسٹم میں یعنی جو پڑھائی کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ہے ہی نہیں، تو آہستہ آہستہ سنکن ہونے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، قرآن آسان، ٹھیک ہے۔ تو آج شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے بہت ہی انٹرسٹنگ لیسن ہے، ہم نے رکوع اور سجدے کے اذکار کرنے ہیں، اس کے علاوہ گرامر کے اندر، اور جو ہے نا رکوع اور سجدے کے اذکار، اس میں کوئی نئی ایک تشریح دیکھیں گے، اس کا نیا پہلو دیکھیں گے۔ ہم لوگ تو فٹافٹ وہ پڑھ لیتے ہیں نا جلدی جلدی، تو آج اس پہ دیکھیں گے، اس پہ کچھ سوچیں گے اور غور و فکر کریں گے انشاءاللہ۔ پھر گرامر کے انشاءاللہ۔ اندر ہم کچھ نیو ورڈز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر لاسٹ میں جو ہے ہم نے ٹوٹل سبق میں 15 نئے الفاظ سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اینڈ میں جو قرآن میں 1300 ٹائمز آئے ہیں، ٹھیک ہے، آلموسٹ 1400 ٹائمز۔ تو آپ لوگوں نے اس فگر سے کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ تو آپ لوگوں کو تو کچھ آیا ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں نے اتنے آسانی سے یہ کچھ نئے لفظ سیکھ لیتے ہیں، اور وہی چیز جو ہے جیسے ہم بچوں کو جب انگلش سکھاتے ہیں یا اردو سکھاتے ہیں، ریڈنگ سکھاتے ہیں، تو اس میں ہم ہائی فریکوینسی ورڈ سکھاتے ہیں نا، جو سب سے زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں، پھر ان کو ریڈنگ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، تو انہوں نے سیکھے تو اصل میں 3 4 لفظ ہی ہوتے ہیں ہفتے میں، لیکن وہ اتنی بار وہ ریپیٹ ہوتے ہیں کہ ان کو آہستہ آہستہ ان کی ویکیبلری جب بلڈ اپ ہوتی ہے تو ریڈنگ کرنی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں بھی اسی طرح آپ نے 15 الفاظ نئے سیکھیں گے، جو اصل میں اتنے نئے ہوتے بھی نہیں ہیں، ہم نے بہت دفعہ بچپن سے پڑھ رہے ہیں، یا اردو میں کسی نہ کسی طرح ہم ریلیٹ کر لیتے ہیں، تو اسی کا ڈیٹا اگر کلیکٹ کیا جائے تو وہ ہمارا بڑی ساری فگر بن جاتی ہے، تو اس سے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو رکوع کے اذکار دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتے ہیں۔ نماز تو الحمدللہ سب پڑھتے ہیں، تو جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ اب اس کو بڑے غور سے آپ نے دیکھنا ہے، یہ نہیں سوچنا یہ کیا یہ 3 لفظ لکھے ہوئے ہیں ہم روز پڑھتے ہیں اتنی دفعہ، تو ہم لوگ تو ایسے پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم ایسے کر کے اتنی ہی ٹرین چل جاتی ہے، تو آئیں اس کو دیکھتے ہیں ان 3 لفظوں میں کتنی زیادہ وہ ہے نا ڈیپتھ ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سبحان کا ورڈ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پاکی بیان کرنا، یعنی کہ ہر عیب اور ہر برائی سے
ठीक है, यानी अल्लाह ताला पाक हैं, और ये कुरान में कितनी दफा आया है? 41 टाइम्स आया है। ठीक है, तो इसका अब मतलब पे गौर करें कि अल्लाह ताला हर इम्परफेक्शन से पाक है। ठीक है, और यानी कि अल्लाह ताला का कोई भी फैसला गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, इंसान की समझ में नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। तो इसका क्या मतलब है? एक और चीज़ है कि जैसे हम तस्बीह करते हैं ना, सुबहान अल्लाह, हम यही कह रहे होते हैं कि अल्लाह हर किस्म की कमी और नक्स से पाक है। तो ये कह रहे होते हैं। ठीक है, और किस तरह कहना है? जैसे लाइक वी मीन इट। तो हमें जो भी हमारे ऊपर जो भी जिस तरह की भी सिचुएशन होती है, बजाय इंसान इस तरह कहे कि मेरे साथ ही क्यों, ठीक है, ये कैसे हो गया, ये नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह, इस तरह के हम बड़ी नेगेटिव बातें करते हैं। और ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला में तो कोई कमी बेशी नहीं है। अल्लाह ताला तो सब जानते हैं। तो कभी भी जब इस तरह इंसान को खुद समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या हो गया वगैरह, तो तब जो है वो अल्लाह का कोई ना कोई उसमें हिकमत कुछ ना कुछ होता है। तो हम लोगों ने अपने मुंह से कोई गलत बात, नेगेटिव चीज़ नहीं निकालनी। ठीक है, दिल से ये समझने कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला तो पाक है। ठीक हो गया। अब रब्बी, रब्बी हमारा टेबल याद है ना आपको? किसी को जी। याद है टेबल वाला? ये रब प्लस हमने कहा था ये जमायर, जो अटैच जमायर होते हैं वो आते हैं। जैसे रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुम, उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी। तो ये जो रब्बी आया ना यहाँ से, ये इधर से यही आया हुआ है। अब ये जबर क्यों इस पे आई है या फतहा क्यों आई है? एक्चुअली मिलाने के लिए है। ठीक है, जब आगे अलिफ लाम वाला इसम आ रहा है तो ये उसको मिलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, असल में ये टेबल से ही आ रहा है। और इसके कितने टुकड़े फिर बन जाएंगे? अगर हम इसके टुकड़े देखें, दो वर्ड्स है ना, तो हम कह देंगे दो टुकड़े हैं। जैसे रब्बी प्लस रब प्लस ये हमारे वाला ये। ठीक है, तो इस तरह से पाक है मेरा रब। ठीक है, अच्छा, अब मेरा रब, मेरी परवरिश करने वाला, मेरे जिस्म के, यानी रब कौन होता है? जो जर्रे से कमाल तक पहुंचाता है। ठीक है, अच्छा, सजदे की ये रुकू की, तस्बीह की और सजदे की भी, इसमें चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, वो भी देखते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा था सुबहान में, इसको हमें पता चल गया कि अल्लाह ताला परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्शन की लेवल की उस तक जो है ना, वो है। ठीक है, नंबर वन। ठीक है, नंबर टू, इसमें हमें क्या पता चला? रब्बी, यानी कि एक तो अल्लाह ताला रब है। ठीक है, और दूसरा क्या है? मेरा रब है। यानी कि इसमें अगर हम पॉइंट निकालें, रबूबियत, ये रबूबियत क्या होती है? यानी कि अल्लाह ताला ही हमें हमारी ज़रूरतों का ख्याल करते हुए ज़रे ज़रे को हमारा पालता है। ठीक है, तो ये रबूबियत होती है, रिस्क फराहम करता है, हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला देता है। तो वो रब है। एक पॉइंट इसमें से ये निकलता है। और दूसरी अपनाइयत। ठीक है, अपनाइयत यानी हम कह रहे हैं मेरा रब। ये वाला जो टेबल था, हमने यही कहा था ना, ये पोजीशन शो करने के लिए होता है। तो ये देखें यहाँ से, अगर कोई फॉर एग्जांपल इसकी स्टैंड देते हैं, जैसे माँ अपने बेटे को बुलाए, बेटे इधर आओ, और एक स्टाइल है मेरे बेटे इधर आओ या मेरे बच्चे इधर आओ। तो कितना डिफरेंस इसमें आता है ना, एक में अपनाइयत का एहसास हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप सोचिए कि आप जब रुकू में हैं तो आप अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं? एक तो आप उनकी अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हर नक्स से पाक है। दूसरा, आप रबूबियत, जो अल्लाह ताला ही रब है, अल्लाह ही मुझे जर्रे से कमाल तक पहुंचा रहा है। ठीक है, नंबर थ्री, अपनायत, इस एहसास के साथ करे रब्बी, मेरा रब। ठीक है, और फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? अल अजीम, ये कुरान में कितनी दफ़ा है? 107 दफ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे अजीम का क्या मतलब होता है? इसमें दो चीजें होती हैं, एक बड़ाई भी और ताकत भी, दोनों पॉइंट्स होते हैं। यानी कि अल्लाह ताला ताकतवर भी हैं और बड़े भी हैं। ठीक है, और अजम जो होता है ना, वो ऊंट की हड्डी को वैसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो बेंड नहीं हो सकती है, किसी किस्म के इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकते, आप उसको किसी तरह प्रेशराइज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला ही अजीम है, सबसे बड़े हैं, सबसे ताकतवर हैं, और उनको हमारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अज़म से हड्डी से याद रख लें। और फिर उसके बाद ये चार बातें अगर अब आप तसव्वुर और एहसास के साथ सोचें। ठीक है, सबसे पहला क्या पॉइंट मैंने बताया था? वो पाक है, अल्लाह ताला पाक है, यानी हर ऐब से पाक है। वो जुल्म नहीं करता, ना इंसाफी नहीं करता। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं बनाई,
कुछ ना कुछ हर चीज़ का मकसद है, ठीक है। और इसमें कोई किसी किस्म की कमजोरी नहीं है, कि उसको किसी का खौफ नहीं, यानी कि वही बात आ गई कि अल्लाह ताला किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, प्रेशराइज नहीं हो सकता, ठीक है। और हर हुक्म अल्लाह ताला का बेहतरीन है, चाहे हमें वो समझ आए या ना आए, ठीक है। और जो भी आजमाइश आती है, जो भी हम लोगों की क्लेमिटी जो भी आ जाए लाइफ में, हम लोगों ने उस पर शिकायत नहीं करनी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला के इज़्ज़त से हर चीज़ होती है और अल्लाह ताला परफेक्ट है, ठीक है। नंबर वन पॉइंट तो आपने यहाँ से ये ले लिया कि वो पाक है। अब नंबर टू, आप इमेजिन करें आप नमाज पढ़ें और ये आपके जहन में आनी चाहिए, आज जब आप जब नमाज पढ़ेंगे ना, सोच के पढ़ना है, ठीक है। रब्बी, वो रब है पालने वाला, ठीक है। इसमें से वन पॉइंट, ये टू पॉइंट आ गया। हर चीज का ख्याल रखता है, जिस्म के करोड़ों खुले को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारा तो नहीं काम है ना, अगर इंसान के जिम्मे लगा होता कि हमने पंप करना है ब्लड को हर जगह लेके जाना है, ये तो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, अल्लाह का काम है, ठीक है। और किस तरह हमारा पूरा निज़ाम चल रहा है, सूरज होता है, धूप होती है, रात होती है, और हर चीज़ जो भी आप इमेजिन करें, और रिस्क देते हैं अल्लाह ताला, ठीक है। और वो मेरा है, सबसे, इसको आप सोच के पढ़ें कि अल्लाह ताला मेरा रब है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो अजीम है, यानी अल्लाह ताला को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कोई दबाव नहीं डाल सकता अल्लाह पे, ठीक है। तो ये चार बातें इसके अंदर हैं। नंबर वन, वो पाक है। नंबर टू, अगर इसमें से हम निकालें रबूबियत, यानी कि वो रब है। और नंबर थ्री, इसमें से अपनाइयत, ठीक है। ये आप अपने पास नोट कर लें, ठीक है, अक्सर क्विज में भी ये क्वेश्चन आता होता है। और चौथा, वो अजीम है, ठीक है। तो ये चार बातें हैं। आज आप जब नमाज पढ़ेंगे ना, ये सोच के पढ़ना, आपको नमाज पढ़ने का बड़ा मजा आएगा, आपका जो रुकू होगा ना, उसके अंदर आपको बहुत ही मजा आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अब आगे जब हम खड़े होते हैं रुकू से, तो हम ये दुआ पढ़ते हैं। समिया एक फेल है, इंशाल्लाह लेसन नंबर 9 या 10 में हम इसको अफ़ाल स्टार्ट करेंगे, वर्ब्स जब करेंगे ना, तो इसमें पढ़ भी लेंगे, ठीक है। अच्छा, समिया का मतलब वैसे होता है उसने सुना, ठीक है। अब यहाँ क्या बात हो रही है? अल्लाह ने सुन ली, ठीक है। और क्या सुन ली? लीमन, ली मन, यानी इसके दो टुकड़े अगर आप लगा लें, ली प्लस मन, ठीक है, वन प्लस वन, ठीक है। ली क्या है? हर्फ है, ठीक है। उसकी, जिसने, मन का एक मानी हमने क्या पढ़ा था थोड़े दिन पहले? कौन? क्या? या कौन, ठीक है, कौन पढ़ा था ना, मन जी रब्बू का जो पढ़ा था, ठीक है। आज जी हम जी। इसका पढ़ रहे हैं जिसने, ठीक है, या जिसकी, या जो, या जिसने, कुछ इस तरह करके इसका मानी बनता है, ठीक है, जिसने, ठीक है। एक और मानी भी थोड़े दिन तक पढ़ लेंगे इसका। सुन ली अल्लाह ने उसकी, जिसने, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हामिदा हु, तारीफ की उसकी, ठीक है। हामिदा किसको कहते हैं? अब इसके भी दो टुकड़े हैं, ठीक है। असल में ये हामिदा जो था, ये इसम है, हमद से निकला हुआ है, ठीक है। तारीफ की उसकी, आ, ठीक है, ये सब नहीं है, ये फेल है, ठीक है। यानी कि इसका असल में मतलब होता है हामिदा का, उसने तारीफ की, ठीक है। किसकी तारीफ की? अल्लाह की तारीफ की। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो हमने पढ़े थे जमायर, ये सारे जमायर जो पढ़े थे, हमने कहा था अटैच्ड जो हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस जो हमने पढ़े थे, हमने देखा कि ये इसम के साथ भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा था रब्बुहु वगैरह, जो पूरी सारा पढ़ा था, ठीक है। रब्बुहु, रब्बुहुम वगैरह, ये सारे इसम के साथ भी आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये बड़े फ्रेंडली ज़मायर होते हैं, ठीक है। नाउन्स के साथ भी आ जाते हैं। उसके अलावा ये जो हमने कहा था पार्टिकल्स होते हैं, या हरूफ जर वगैरह जो होते हैं, जो हमने पढ़े थे अभी लास्ट, अभी ग्रामर में भी दोबारा पढ़ेंगे, जैसे फी ही वगैरह, और क्या पढ़ा था, फी ही, फी हिम वगैरह, ये सारे जो है इसके साथ भी आ जाते हैं। इलही, इला के साथ जब लगते हैं, तो ये हुरूफ के साथ भी आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि इसम के साथ भी, हुरूफ के साथ भी। और अब आज हमने देख लिया कि ये अफ़आल के साथ, यानी कि वर्ब्स के साथ भी आ जाते हैं,
ٹھیک ہے، تو یہ بڑے فرینڈلی ہوتے ہیں، جہاں جس کے ساتھ انہیں بٹھا دو نا اس سے باتیں شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی۔ اب یہ ہو کون ہے، یہاں پہ ہو کس کی بات ہو رہی ہے، تعریف کی اس کی، تو اس کون ہے، اللہ اللہ کی تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، اللہ یعنی کہ یہاں پہ یعنی کہ جو بھی اللہ کی تعریف کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اب جب ہم پڑھیں تو ہم اس کو دل سے پڑھیں، جیسے بھی ہم نے وہ رکوع کے اندر کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور وہ میرا رب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سمیع اللہ نہیں کیا تھا، سبحانہ ربی العظیم، اور وہ عظیم ہے، یہ ہم کہہ کے کھڑے ہوئے اور یہ پڑھ کے کہ سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ اچھا، حمد کیا ہوتا ہے ویسے، اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن یہاں حمد کرنے والوں کا خاص طور پر ذکر ہے، یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، حمد بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے پورے شوق سے حمد کرنی چاہیے، جیسے جب بھی ہم الحمدللہ کہتے ہیں ہمیں پورے شوق سے کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا محتاج نہیں ہے کہ ہم حمد کریں تو کچھ ہو، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا، وہ تو آ، یعنی غنی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم بیان کریں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ذرا غور سے پڑھیں، اور آپ نے سکھانا بھی ہے، علم، ٹھیک ہے۔ تو سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے کیا آ رہا ہے، ربنا۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز دیکھیں، یہ ربنا ہے تو یہ ہم نے ٹیبل میں کیا پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو، یہ تو ربو ہو، یہ سیم لگ رہا ہے آپ کو، ربنا اور ربنا، کوئی فرق لگ رہا ہے؟ کسی کو پیش کا فرق ہے۔ پیش کا فرق ہے؟ جی پیش کا تو فرق ہے، تو آپ کو کیا خیال ہے کہ مطلب میں فرق ہے، اس کا کیا مطلب تھا ربو نا کا، اس کا پورا ٹیبل ذرا بتائیں، ربو ہو کا کیا مطلب تھا، ربو ہو اس اس کا اس کا رب، ٹھیک ہے، اس کا رب، پھر ربو ہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم تم سب کا رب، اور ربو نا ہمارا رب ہے نا۔ تو ہمارا یہاں پہ ہمارا رب تھا، یہ میننگ تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، اے ہمارے رب، ٹھیک ہے، یعنی کہ رب یہ جو پیش اور زبر نظر آنا ہے نا، انہوں نے سارا معنی چینج کر دیا ہے۔ تو عربک از ویری ویری کیس سینسٹیو، یا ساؤنڈ سینسٹیو جو ہے نا بہت زیادہ ہے۔ تو کیا چینج آیا ہے، اب یہاں پہ غور سے دیکھیں، یہاں پہ نا سن لیں غور سے، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، جب ہم دعائیں اکثر پڑھتے ہیں جیسے وہ 40 رباناز اور وہ سارا، وہ بھی پی ڈی ایفs بڑے بنے ہوتے ہیں جو قرآن میں سے نکالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ربانہ کا کیا مطلب ہے، یہ پکارنے کے لیے یہاں پہ ایک یا ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اے لڑکے، تو عربی میں کیا ہوتا ہے پکارنے کے لیے، اردو میں تو اے کہتے ہیں نا، تو عربی میں یا کہتے ہیں، جیسے اگر میں کہوں یا محمد یا فاطمہ، ٹھیک ہے، تو یہاں عربی میں یا یوز ہوتی ہے، اور یہاں پہ یہ کلام کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو لکھا نہیں جاتا لیکن یہ ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک یا تھی، یعنی ہمیں جیسے اردو میں ہمیں پتا ہوتا ہے نا، ہر دفعہ ہم یہ نہیں کہتے اوے ادھر آؤ، ہم کبھی کہتے ہیں ادھر آؤ، تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے نا اے ادھر آ، یا کچھ اس طرح، ہم ہر دفعہ تو نہیں ایک ایک لفظ بول رہے ہوتے۔ تو اسی طرح اس میں بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں پہ ایک یا ہے، ٹھیک ہے، آگے جا کے انشاءاللہ اس کے رولز پڑھیں گے، اس سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، فی الحال آپ یہاں پہ لکھ لیں ایک یا انڈرسٹوڈ ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس پہ زبر آ گئی ہے یا فتح آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا معنی ہو گیا، اے ہمارے رب، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، یعنی رب کا وہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب جب ہم کہتے ہیں تو یہ مطلب ہوتا ہے نا رب کا جو ذرے سے کمال تک پہنچاتا ہے انسان کو، ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ بھی ٹیبل سے آیا ہوا، وہ جو تھا یہ ہم نے دیکھا تھا، کنیکٹنگ ورڈ جب دیکھا تھا، ٹھیک ہے، ل، یہ لی یا لا ہم نے جب پڑھا تھا، ٹھیک ہے، لاسٹ یا اس سے لاسٹ لیسن میں، اور کا،
ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگر آپ لا والا یا لی والا ٹیبل لے لیں، ہم نے کہا تھا جب ضمائر آتے ہیں نا اٹیچ پروناؤنس، اس کے ساتھ یہ اصل میں لی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ زبر آ جاتی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو کیا تھا؟ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اگر ہم سب کے ٹکڑے دیکھیں تو یہ لی پلس ہو 1+1 تھا نا، تو یہاں پہ بھی 1+1 ہے، دو ٹکڑے تھے، کیونکہ ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ عربی میں اکثر جو ہے ورڈز کمبینیشن سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ لی جو ہے یہ بھی ٹو ورڈز ہیں، لکھا جو ہے یہ بھی ٹو ورڈز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ چھوٹو سا ورڈ ہے لیکن دیکھیں ٹکڑے کتنے زیادہ ہیں اس کے۔ و و کا ہم نے مطلب پڑھا تھا، جیسے و اور فا پڑھاتا ہے نا، اور ٹھیک ہے، ل نمبر 2 اس کا ٹکڑا ہوگا، اور کا، ٹھیک ہے، اور تیرے ہی لیے۔ اچھا جی، آگے کیا؟ یعنی کہ تو اکیلا اس کا مستحق ہے، کس چیز کا؟ تعریف کا، ٹھیک ہے؟ الحمدو، اب یہاں پہ الحمدو جب آ گیا نا، ال آ گیا، تو جیسے ہم نے پڑھا تھا نا لیسن 1 میں، الشیطان، ال پلس شیطان، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ تمام شیطان کی جنس، ٹھیک ہے، اس کے اندر کاؤنٹ ہو گئی ہیں ال کی وجہ سے، ہے نا؟ تو یہاں پہ بھی جب ال کہا ہے نا، ال کا بھی نا ڈفرینٹ کانٹیکس میں ڈفرینٹ میننگ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کبھی ہم کہتے ہیں نا الکتاب، اس کا مطلب ہوتا ہے دی بک، ٹھیک ہے، اسپیشل بک، تو یہاں پہ ال کا کیا مطلب ہے؟ آل کائنڈز، ہر قسم کی، ہر قسم کی تعریف، اور دو چیزیں آتی ہیں ہم نے، تمام تعریفیں اور تمام شکر، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے بتائیں جی حمد میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ساری تعریفیں اور سارا شکر، ٹھیک ہے؟ ہر قسم کی تعریف اے ہمارے رب، اور تیرے لیے ہی ہے ہر قسم کی تعریف، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب اس کے تھوڑے سے اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ ربنا کہتے ہوئے کیا کرنا چاہیے جب ہم سوچیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ کو پکاریں، ڈائریکٹلی ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب ہم کسی کو اے یا کہہ کے بلاتے ہیں تو ڈائریکٹلی ہم اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی تھرڈ پرسن کو نہیں ہم کہیں گے یا فلانے، جو ہمارے سامنے موجود ہوگا اس کو کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے امیجن کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ پکار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر جو ہے نا دل سے آپ لوگوں نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جب ہم کہتے ہیں پورے خلوص کے ساتھ، جیسے ہم اگر نماز کو سوچ کے پڑھیں نا، رش کرنے کی جگہ ایک ایک ورڈ کو سوچ کے پڑھیں، انشاءاللہ اب آپ پڑھیں گے نا تو آپ نے ایک ایک ورڈ سوچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے کچھ یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ تو ہمیں بچپن سے آتی ہیں، لفظ چھوٹے چھوٹے سے ہیں، اردو میں بھی ایون پڑھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پورے دل اور جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بچوں کو بھی سکھانا ہے، بڑوں کو سکھانا ہے، جو آپ کو نظر آئے سب پکڑ لیں، سب کو زبردستی سنائیں، ٹھیک ہے؟ علم، سکھائیے۔ اچھا، اب یہ رکوع کا ایک اور ذکر ہے، مجھے بتائیں یہ کس کس کو آتا ہے؟ کسی کو آتا ہے؟ اکثر نہیں بھی آتا ہوتا، لیکن جیسے مجھے تو QC1 بھی پتا چلا تھا جب میں کہہ رہی تھی کہ اچھا یہ بھی ایک ہوتا ہے، تو آپ لوگوں میں سے کس کس کو آتی ہے یہ دعا؟ نہیں آتی۔ نہیں آتی؟ چلیں نہیں، سیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم نے اس کو یاد بھی کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب رکوع کا ایک اور ذکر کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور اس کے آگے کیا دعا تھی؟ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ ابھی اس کا معنی بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر یاد بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، مل السماوات، آسمانوں کے بھرنے کے برابر۔ اچھا، آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا مالاؤ، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کس کو کہتے ہیں؟ کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ ہم کسی نے ترجمہ پڑھا ہو یا کچھ؟ یہ سردار کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سردار کیوں بھرا ہوا ہے؟ فل آف اتھارٹی، فل آف مائٹ، فل آف پاور، ویلتھ، ہر چیز سردار کے پاس، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مالاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے مل آ، اب انہوں نے اردو میں بھی تھوڑی سی چیزیں یا ایکسپریشنز اور بتا دیں تاکہ ہمیں یاد رہ جائے، جیسے مل آ بطن، جیسے پیٹ بھر کر، مل آ جیبن، جیب بھر کے، مل آ سمائی، آسمان بھر کے، مل آ کوبن، کپ بھر کے، یہ تو
یہ اگر ہم ساتھ اس کو ریلیٹ کر لیں گے تو ہمیں معنی جو ہے وہ دماغ میں بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم کیا دعا کریں؟ مل السماواتی، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، سما سے ایک اور چیز بھی انہوں نے یہاں بتا دی، سماوات اس کی جمع ہے، اور یہ جو دونوں ورڈز ہیں قرآن میں تقریباً 310 دفعہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب پھر اب ایک آسمان بھرنے کے برابر، وہ مل الردی، اور زمین بھرنے کے برابر۔ ارد تو ہمیں پتہ ہے نا، ارد پاکستان، ہم یہ بھی وہ تو خیر تھوڑا اس کا ہوتا ہے، لیکن آپ ریلیٹ کر لیں، وہ تو فارسی کا ورڈ ہے، لیکن آپ کو یاد ہو جائے گا، ارد ہم اردو میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، زمین کے بھرنے کے برابر، وہ مل ماں، اور جو، اور بھر کر جو۔ اب یہ ماں کا معنی بھی آ گیا جو، ہم نے اس کے کون کون سے تین معنی پڑھ لیے یہ نیت؟ ایک نہیں والا، اور ایک کیا اور کیا ایک نام۔ والا، اور آج آپ نے دیکھ لیا جو والا بھی، ٹھیک ہے؟ جیسے من کے بھی تین معنی تھے، ٹھیک ہے؟ من کے کون کون سے معنی پڑھے ہیں ہم نے؟ ابھی دو پڑھے ہیں اس کے، کون جو اور، کون جو۔ ہاں کون اور جو یا جس نے، ٹھیک ہے؟ تو من کے معنی اور بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، وہاں پہ من کی ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی، وہ من ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر زبر ہے، من، من نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ من کا کیا مطلب تھا؟ سے سے، ٹھیک ہے؟ یہ سے یاد رکھنا ہے، یہ حرف ہے، اور یہ ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی کے لیے یاد رکھ لیں، یہ من ہے، جو یا جسنے والا ترجمہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ماں کے ایک اور معنی بھی ہم نے پڑھ لیا آج، جو۔ اچھا، اب کیا بات ہو رہی ہے؟ ایک دفعہ دوبارہ پیچھے سے، آسمانوں کے برابر، زمینوں کے برابر، بھر کے، ٹھیک ہے؟ اور بھر کر جو، ٹھیک ہے؟ بینہما، اب بینہما کیا ہے؟ دو، ایک تو یہ دو لفظ ہیں، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ماں بین، یا بین، بین ان کے درمیان، اس طرح کر کے یوز کرتے ہیں نا، تو بینا اور ہما۔ اچھا، ہما کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈوول یا تسنیہ کا ایک ہوا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا ہوا، ٹھیک ہے؟ ہوا کا کیا مطلب تھا؟ وہ ایک ہے نا، ہم، ہم کا کیا مطلب تھا؟ وہ سب۔ اب اگر وہ دو سب۔ کی بات ہوگی نا، اس طرح کر کے اشارہ کریں، ہما کا مطلب ہے دو، ان دونوں ہاں ان دونوں۔ تو آپ اگر اس کی ٹی پی آئی دیکھیں یاد رکھنے کے لیے، ہوا، ہما اور ہم، ٹھیک ہے؟ ہوا وہ ایک، ہما دو، اور اگر دو سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ہم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہمیں ڈوئل کا ایک صیغہ بھی پتہ چل گیا۔ اب یہ کون سی دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے؟ ان کے درمیان ایک آسمان ہے، اور ایک کیا ہے؟ زمین ہے نا؟ ہو گئی نا دو چیزیں؟ تو پوری دعا کو گئے جی۔ دیکھیں، آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر، اور جو، اور بھر کر جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی کہ آسمان اور زمین کے درمیان بھی جو کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مل اما، اور بھر کے وہ تمام چیزیں، یعنی کہ وہ تمام جو، اچھا شئتا، جیسے ہم لوگ انشاءاللہ میں شاء کہتے ہیں نا، انشاءاللہ تو یہ اسی سے نکلا ہوا ہے، انشاءاللہ یہ QC2 میں فیل پڑھ بھی لیں گے، ٹھیک ہے؟ جو تو چاہے، اس کی کچھ اس طرح کی ٹی پی آئی ہوا کرے گی، ٹھیک ہے؟ شئتا، اور جو تو چاہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے، ٹھیک ہے؟ اب من شیئن، کسی چیز میں سے، یعنی شیئی کیا ہوتا ہے؟ چیز ہوتی ہے، اشیاء اس کی جمع ہو گئی، اردو میں بھی شیئی اور اشیاء نہیں ہوتے ہیں نا، اشیاء ہوتی ہیں، کون سی اشیاء ہیں وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ 283 ٹائمز آیا، ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں، اور بھر کر وہ تمام جو تو چاہے کسی چیز میں سے، اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ بعدو جیسے اردو میں بعد ہوتا ہے، ویسے عربی میں بھی بعد کا وہی میننگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ کیا پوری بات ہو رہی ہے؟ یہ بڑی کمپریہنسو سے دعا ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں نا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک ہے؟ ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے؟ اور اب ہم باقی آگے کنٹینیو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم تعریف کرتے ہیں تیری، ٹھیک ہے؟ اب کتنی تعریف کرتے ہیں؟ اتنی زیادہ کہ آسمانوں کے بھرنے کے برابر، زمینوں سے فل، اتنی تعریف، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد، پھر بھی اس کے آگے بھی کنٹینیو ہو رہا، اور اس کے علاوہ بھی جو تو چاہے وہ سب کچھ بھی، اتنی ہم تعریف کر رہے ہیں، اور یہ کلمات دل سے ہم نے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا؟ سن لی میں نے اس کی جس نے حمد کی، ہے نا؟ وہاں پہ خاص طور پہ جو حمد کرنے والا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا؟
اب جدید تحقیقات کے مطابق کیا چیزیں بتائی جا رہی ہیں؟ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ کی تھوڑی سی اسٹڈیز کی بات کر رہے ہیں کہ کامیاب اور خوشگوار زندگی کے لیے ایک تو گریٹیٹیوڈ، جو شکر گزاری ہوتی ہے نا، وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر انسان ہر چیز میں شکایت کرتا ہے نا، یہ ایسا کیوں، یہ ایسا کیوں، ہائے میرے پاس تو یہ بھی نہیں، ہائے میرے پاس تو وہ ڈپریسڈ ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی تھنکنگ ہی ایسی ہوتی ہے، ہائے اللہ یہ نہیں ہے میرے پاس، ہائے اللہ وہ نہیں، وہ شکر گزاری نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے بعد ایک جو مشورہ تھا ایک پروفیسر کا، یہ ڈاکٹر صاحب جنہوں نے کورس لکھا ہوا اپنا بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ سکسیس ٹرینر تھے یا کچھ، تو وہ ان کا یہ وہ تھا، ریسرچ تھی یا کچھ، کہ اگر رات کو سوتے ہوئے نا جسم کو پورا اپنی ایک جیسے میڈیٹیشن ہوتی ہے نا، انسان میڈیٹیٹ کرتا ہے سوچتا ہے، تو اسی طرح انہوں نے کوئی میڈیٹیشن بتائی کہ اچھا انسان امیجن کرے اور کہ وہ نا ایک شکر کے دریا میں ہے پورا، اس کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور اس طرح کر کے نا امیجن کرنا تھا۔ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا ہے نا، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ سارا آسمان، ساری زمین اور جو اس کے درمیان ہے، سب کو شکر سے بھر دو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے یہ دعا، اس کے کاؤنٹر پہ آپ کہہ لیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی ہمیں اس طرح کی اگزامپل دی تھی نا، کہ اگر سورہ فاتحہ جب ہم پڑھے تھے، اس کے اندر سے ایک کامیاب انسان کی 12 عادات سیکھی تھی، ہے نا؟ تو اسی طرح یہ ویسٹ کی کسی بھی ریسرچ سے بہتر دعا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اتنا زیادہ انسان کو شکر کرنا چاہیے۔ اچھا، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آرام کی زندگی میں تو شکر کرنا آسان ہے، لیکن آپ امیجن کریں، آپ نے اگر اس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہوئی ہے تو ان کی کتنی ٹف لائف تھی، ٹھیک ہے؟ رائٹ فرام جب وہ پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تب ان کے جو ابا تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی اماں کا ہو گیا، تو یعنی کہ یہ آسان تو نہیں ہے نا۔ تو اگر آپ پوری زندگی کا بھی جائزہ لیں، بعد میں بھی جب ان کو نبوت ملی، کتنی آزمائشیں تھیں ان کے لیے، لیکن کس طرح وہ شکر ادا کر رہے تھے۔ اب یہ جو ہم نے دعا پڑھی ہے، ٹھیک ہے، بے حد ستائے گئے تھے۔ تو اب جو ہے نا، آ، ہمیں اپنا تھوڑا سا جائزہ لینا چاہیے، بجائے اپنا اپنا نہیں کرنا چاہیے، ہائی مجھے تو یہ بھی نہیں ملتا ہے، مجھے تو فلانا پکوڑا نہیں ملا، یہ نہیں ملا، پیپسی نہیں ملی، وغیرہ واٹ ایور، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں نے شکر گزاری کے لیے جو مل گیا اس پہ شکر کریں اور مزید شکر کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں نا، جو زیادہ شکر کرے گا میں اس کو اور دوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو ان سارے مشکل حالات کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے شکر اور تعریف سے وہ کائنات کو بھر دینا چاہتے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ دعا کا آخری کلمہ کی جو بات ہو رہی ہے، وہ مل ما شئت من شیء بعد، زمین اور آسمان کے بعد جو تو چاہے اس سے بھی بھر دے، یعنی بہت زیادہ آپ امیجن کریں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اور وہ کر رہے ہیں، تو ہم یہ آگے سے اینڈ پہ یہ کہہ رہے ہیں، ایک تو زمین آسمان اور جو ہمیں پتہ نہیں ہے وہ بھی، وہ سب کچھ بھی، ٹھیک ہے؟ اتنا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کرتے تھے، تو ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے اور ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب سجدے کی تسبیح پڑھ لیتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سجدے کی تسبیح میں بھی 4 باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے سبحان کا ورڈ پڑھ لیا، اس میں سب سے پہلے اس میں 4 باتیں کون سی ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ربی، 2 باتیں اس میں کیا کیا تھیں؟ ربوبیت اور اپنائیت۔ شاباش، ربوبیت اور اپنائیت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہے اور اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، میرا ایک انڈیویجولی ہم بات کریں، ٹھیک ہے؟ اب آپ امیجن کریں، اچھا ابھی کرواتی ہوں امیجن، اور الاعلیٰ سب سے بلند، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے وہ سپرلیٹو ڈگریز اور وہ سارا پڑھا تھا نا، کمپیریٹیو ڈگری اور سپرلیٹو فارمز، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سب سے زیادہ اس سے ہائیسٹ کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اگر ہم تھوڑا سا اس کا یہ ٹیبل دیکھ لیں، کبیر ہوتا ہے بڑا، اکبر ہوتا ہے زیادہ بڑا، اور الاکبر جب ہوتا ہے تو وہ سب سے بڑا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح صغیر چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا، اور الاصغر سب سے چھوٹا، ٹھیک ہے؟ جیسے اصغری وغیرہ نام بھی ہوتے ہیں، علی اونچا، اعلی
زیادہ اونچا اور الاعلیٰ، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، سب سے بلند۔ اب آپ نے امیجن یہ کرنا ہے، آپ سجدے میں ہیں، ٹھیک ہے، سب سے لوئسٹ پوزیشن انسان کی جو ہو سکتی ہے نا، پیشانی اس کی زمین پر ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں، یہ چار باتیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، آپ رب ہیں، آپ ہی رب ہیں، اور آپ ہی میرے رب ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تو بہت ساری مخلوق ہے لیکن آپ میرے رب ہیں۔ امیجن کر کے آج آپ نے سجدہ کرنا ہے، اور سب سے بلند ہے اللہ تعالیٰ، سب سے بلند ہے، اور انسان کہاں ہے اس وقت؟ اپنی لوسٹ پوزیشن پہ ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مکمل سپردگی اللہ تعالیٰ کے، ہم نے مکمل سرنڈر کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آج آپ نے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ ساری چار باتیں اس کو ہم دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے نا، یہ انسان کی ایک تو سچی پوزیشن ہے، اور بندہ اللہ کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج جب آپ سجدہ کریں گے نا، تو آپ نے خالی خالی سا بغیر سوچے نہیں پڑھ لینا، بلکہ سوچ کے پڑھنی ہے، یہی تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ 3 دفعہ پڑھیں، منیمم 3 دفعہ تو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو کیا کیا کرنا ہے؟ ایک تو ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا، وہ نہیں آنے دینی کہ یہ تو میری تو قسمت ہی خراب ہے، اکثر تو یہی منہ سے نکل جاتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کو مائنس کرنا ہے، ٹھیک ہے، مثبت رویہ کرنا ہے۔ پھر انسان جو ہے نا اپنے دماغ کو جو سکھاتا ہے نا، وہ اسی طرح پھر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو منہ سے بھی اچھے کلمے بولنا ہے، شکر گزاری کرنی ہے، ہماری نماز کا قیام الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ختم کس پہ ہو رہا ہے؟ وَلَكَ الْحَمْدُ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب تسبیح دیکھ لیتے ہیں، روزانہ ہم کتنی دفعہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں؟ 200 سے زیادہ دفعہ۔ نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی ہے، سبحانہ ربی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم بار بار دہرائیں، اور آج ہم نے اچھی طرح نماز، جب نیکسٹ جو بھی نماز ہوگی نا، تو ہم نے بڑی اچھی سی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری تربیت بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں، اس کے بعد کس طرح ہم کلوزسٹ پوزیشن جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری، ابھی ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، وہ سجدے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگ، آپ نے امیجن کرنا ہے کہ جب ہم سجدہ یا رکوع کر رہے ہیں نا، تو ہم اللہ کے ہر حکم پہ، ہر چیز پہ راضی ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی شکایت نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہ تسبیحات، یہ نماز جو ہم صحیح طرح پڑھیں گے نا، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ انشاءاللہ آتا جائے گا آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، یہ جو حالات ہیں، یہ کچھ جیسے سزائیں وغیرہ ہیں، اکثر ہماری غلطیوں کی سزائیں ملتی ہیں، آزمائشیں جو ہوتی ہیں، اکثر اللہ تعالیٰ اپنے مزید قریب کرنے کے لیے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر حال میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی میں کامیابی ہے۔ اب آپ نے اس کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھ لیں، اور آگے بھی سکھانا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ ہم اپنی اس پہ آ جاتے ہیں ڈائیگرام پر، دعا کر لیتے ہیں۔ کیا دعا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ میری مدد کر، میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں، تجھ سے کوئی شکایت نہ کروں، ٹھیک ہے نا۔ ہر وقت یہ نہیں کہنا وائی می، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں سوچنا، احتساب کرنا ہے۔ کتنی دفعہ شکایت کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، کبھی آج کل تو یہ بہت ہی زیادہ بیماری لگی ہوئی ہے اکثر، کہ اپنی شکل نہیں پسند آ رہی، کوئی سرجریز کرانے جا رہا ہے، ناک کی، کوئی چہرے کی، کوئی فلانا، یہ وہ، یہ ہمیں سوچنے کا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ پرفیکٹ تو نہیں ہمیں کوئی بنا سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے جب زیادہ گرمی آ جائے، ہائی اتنی گرمی ہے، ہائی یہ ہائی وہ فلانا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے شکر گزاری کا ایلیمنٹ اپنی زندگی میں لانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور پلان کیا ہے ہمارا؟ اس سچائی پہ دھیان دیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے، حالات ہمارا امتحان ہے، اور کچھ انسان کی غلطیوں کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو تبلیغ کیا کرنی ہے؟ اس کو ہم نے مزید جو آج ہم نے سیکھا اس کو پلانا ہے، اور شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بریک رہنے دیتے ہیں، اپنا یہ شروع کرتے ہیں۔
किसी का कोई क्वेश्चन है इस सबक से रिलेटेड तो पूछ लें, वरना हम ग्रामर को स्टार्ट करते हैं। कर लें। चलें। आज ग्रामर में हमने क्या पढ़ना है, तीन नए अल्फाज पढ़ने हैं, देख लेते हैं कैसे करनी है। सबसे पहले टीपीआई के जरिए, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, ठीक है, यानी कि मुकम्मल जिस्मानी ताउन या तामुल, जो भी होता है, ठीक है। तो यानी सबसे पहले क्या स्टेप है, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, फिर बताइए, जैसे इशारों से हम बता रहे हैं टीपीआई से, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए, ठीक है। यानी ये जो आपका ग्रुप बना हुआ है ना, आप उसके अंदर जरूर पार्टिसिपेट क्या करें, और कोर्स से रिलेटेड आप बेशक टेबल सुनाएं वहाँ पे, प्रैक्टिस करें, टीपीआई करें, वहाँ पे शेयर करें, जो आप कुरान में कोई सबक से रिलेटेड पढ़ें। माशाल्लाह एक सिस्टर ने हमारे साथ शेयर भी किया हुआ था, आई थिंक सिस्टर सदफ ने किया हुआ था। तो पॉइंट है, ज़रूर आप शेयर करें, ठीक है। अच्छा जी, अल्फाज या कलमे की कितनी अकसाम है, वो तीन है। ये फेवरेट स्लाइड है, ये पूरे थ्रू आउट बाकी का कोर्स हमने रोज़ देखने हैं, ठीक है। या तो कोई जो है वर्ड इसम होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा, तीन ही कैटेगरीज है, ठीक है। इसम की क्या निशानी थी, हमने कहा था किसी चीज़ का, जगह वगैरह का नाम था, उसके अलावा सिफा वगैरह थी, जैसे मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक वगैरह वगैरह, ठीक है। या उसकी निशानियां जो ज़ाहिरी निशानियां की क्या थी, या तो उसके शुरू में अल आ जाएगा, या एंड पे तनवीन आ जाएगी, या वाव नून, या नून अलिफ ता, ये वाली जो है एंड में आ रही होंगी, ठीक है, या अलिफ ता, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके अलावा ज़मायर जितने भी थे, जैसे हुआ, हम वगैरह का टेबल, उसमें कोई ऐसी निशानी नहीं आ रही, लेकिन वो अस्माई हैं, ठीक है, उसको यहाँ लिख सकते हैं। उसके अलावा अटैच प्रोनाउंस, डिटैच प्रोनाउंस, हु, हुम वगैरह, ये सारा कुछ, ठीक है, वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद फेल क्या होता है, इंशाल्लाह इसके लेसन जो है, लेसन नंबर 9 से मेरा ख्याल है इसका शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, ये भी देखेंगे, जिसमें काम का करने या होने का पता चलता है, और उसमें जमाना इंक्लूडेड होता है। जैसे पास्ट टेंस पर, जैसे पास्ट टेंस में हम उर्दू में या इंग्लिश में बात करते हैं, या फ्यूचर या प्रेजेंट, ये सारी चीजें, ठीक है, कोई ना कोई जमाना होगा, जैसे उसने किया था या अभी उसने करना है वगैरह, ठीक है। हर्फ क्या होता है, जो इसमों और फेलों को आपस में मिलाते हैं। बी पढ़ लिया, ली, मिन, फी भी पढ़ लिया, इन्ना भी पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, और भी बहुत ढेर सारे पढ़े हैं हमने, ठीक है। तो हमारी आहिस्ता आहिस्ता वोकैबलरी भी ज्यादा होती जा रही है। अब गहरी सांस लीजिए, सांस रोक नहीं लेनी, बाहर भी निकालना है, ठीक है। और क्या पढ़ना है, रब्बी जिदनी इल्मा, क्या मतलब था इसका, ए मेरे रब, इजाफा कर किस चीज में, मेरे इल्म में। हम्म, ठीक है। अच्छा जी, आज का सबक क्या है, आज हमने ये तीन जो चीजें नजर आ रही है ना, ये तो हो गया हर्फ। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपनी बुक या कहीं नोट कर लें, मा और इंदा, ये अस्मा है, ठीक है, इसम है ये। इस पे कोई निशानी जाहिरी हमें नजर नहीं आती, लेकिन ये है अस्मा। और ये एक्चुअली काम, फिलहाल के लिए याद रख लें, ये काम जो है हर्फ जैसा कहते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, इसका टेबल बनाने के लिए। लेकिन ये दोनों असल में क्या है, मा और इंदा अस्मा है, नाउन्स हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मजीद आगे जाके अगले कोर्सेज में इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे इन ये जो अटैच्ड वाला टेबल था ना, इसके साथ हम एक एक लगा के तो इसका पूरा पूरा टेबल बना लेते हैं, ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे अगर आप देख लें, अच्छा, इलाज जो है ना, उसका मानी याद करने के लिए ये तो हमें आती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है। जब कोई मुसीबत आती है तो ये पढ़नी होती है ना, तो जी इलैहि से याद कर लें तरफ, ठीक है। तो यहाँ से अगर उसका पूरा टेबल बना लें, इलैही, हमने कहा था ना, हुओ या ही हो एक ही बात है, ठीक है। इलैही, उसकी तरफ, इलैहिम, उन सब की तरफ, इलैका, आपकी तरफ, इलैया, मेरी तरफ, इलैकुम, आप सबकी तरफ, इलैना, हमारी तरफ, और इलैहा, उस औरत या उस मोनस की तरफ, ठीक है। तो एक दफा इसको आप लोग दोहरा लें मेरे साथ। चल, अच्छा, अभी वो मास्टर टेबल आएगा ना, उसमें दोहराइएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला फ्रेज हमने और कहा क्या मानी याद रखने के लिए किया था, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, किया था ना, बताएं। इन्ना का मानी याद रखने के लिए है ना, क्या मानी था जी फिर इन्ना का, बेशक। तो ये फ्रेज दो जगह याद कर लिया है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, के अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, ठीक है, मआ साथ,
جیسے اب اس کو دیکھتے ہیں، معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، اور معہا اس مونس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کوشش کیا کریں یہاں مونس لکھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ہم نے کہا تھا نا کہ جیسے اردو میں ہر چیز کا جینڈر ہوتا ہے، کرسی کا جینڈر ہے، میز کا ہے، اور کس چیز کا ہوتا ہے، آسمان کا ہوتا ہے، زمین کا ہے وغیرہ، تو اسی طرح عربی میں بھی ہر چیز کا جینڈر ہوتا ہے، تو آپ اس لیے اس کو لکھ لیا کریں اس مونس کے ساتھ۔ اچھا جی، آگے آتے ہیں جی۔ اچھا، المحادثات العربیہ یعنی عربی بول چال، چلے جی یہ میرے ساتھ آپ لوگ کریں، ٹھیک ہے؟ حل اللہ معہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ حل کا کیا مطلب تھا؟ کیا؟ کیا ہاں، کیا اللہ اس کے ساتھ ہے؟ ٹھیک ہے، حل اللہ معہو، کیا اللہ اس کے ساتھ ہے؟ تو کیا کہیں گے آپ؟ نعم نعم اللہ ہاں، معه ٹھیک ہے، یعنی کہ ہو کا جواب ہو سے دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نعم اللہ معہو، کون سا ہو؟ یہ جو ہے تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، تو تھرڈ پرسن کا جواب تھرڈ پرسن سے دینا، اپنا نہیں بتانا شروع کر دینا، ٹھیک ہے؟ حل اللہ معہم، کیا اللہ ان سب کے ساتھ ہے؟ نعم نعم اللہ الله ہاں معه جی ہاں، اللہ ان سب کے ساتھ ہے۔ حل اللہ معک، کیا اللہ آپ کے ساتھ ہے؟ اب کیا کہیں گے آپ؟ نعم نعم اللہ الله معي معی، ٹھیک ہے، یعنی اللہ میرے ساتھ ہے، یعنی کہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے سب سے سمپل رکھا ہوتا ہے، آپ کا نام کیا؟ آپ کہیں گے میرا نام، ٹھیک ہے؟ آپ کا نام کر کے جواب نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ نعم اللہ معی، جی ہاں اللہ میرے ساتھ ہے۔ اچھا، حل اللہ معکم، کیا اللہ آپ سب کے ساتھ ہے؟ نعم نعم اللہ الله معنا معنا معنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کم کا جواب نا سے، ٹھیک ہے؟ یہ وہی بات ہوگی نا واحد جمع والی بات، تو میں آپ لوگوں سے ہی کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب بات ہو جاتی ہے مونس کی، حل اللہ معہا، کیا اللہ اس کے ساتھ ہے؟ اس مونس کے ساتھ ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ نعم نعم اللہ الله معها. ہاں جی ہاں، معها اللہ اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب پھر اس کے بعد عندہ کی بات آ گئی، ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ مع اور عندہ کیا ہیں؟ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ تھوڑا سا فونٹ غلط ہوا، یہ پاس لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہاں پہ ہم نے کیا عربی کا ایک جملہ یاد کر لیا، کم ریالن اندک، ٹھیک ہے؟ کتنے ریال ہیں آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے، اندک کا، یا اگر ہم اس کو وقف نہ کریں، کم ریالن کتنے ریال ہیں، اندک کا آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ اس سے یاد رکھ لیں۔ اچھا جی، عندہو اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندک کا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہمارے پاس، اور عندہا اس مونس کے پاس، ٹھیک ہے؟ اس کو ایک دفعہ دوبارہ دہرا لیں، کون سے سسٹر میرے ساتھ پریکٹس کریں گی؟ جی کر لیں اس کو پریکٹس، جی سسٹر شازیہ آپ کر لیجیے، آپ کا مائک جی انمیوٹ، جی بول۔ عنده ہم، आपके पास عندهم उन सब के पास عندك آپ کے پاس عندي میرے پاس عندكم آپ سب کے پاس عندنا ہم سب کے پاس عندها اس مونس کے پاس شاباش، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آگے آ جاتے ہیں جی۔ اب یہاں پہ کیا کوشچن پوچھ رہا ہے؟ حل اندہ قلم اور قلم کر لیں، ٹھیک ہے؟ جب یہ نہیں نہ لکھے ہوتے بولنے کی آسانی کے لیے، لیکن کوشش کیا کریں اینڈنگ ضرور لکھا کریں، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حل اندہ قلم، کیا اس کے پاس پین ہے یا قلم ہے؟ ٹھیک ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ نام، عنده عندہ قلم ہاں نعم عندہ قلم، ٹھیک ہے؟ حل عندہم قلم، کیا ان سب کے پاس قلم ہے؟ جی ہاں نعم عندہ قلم عنده عنده قلم قلم، قلم. ٹھیک ہے؟ جی ہاں ان سب کے پاس قلم ہے، ٹھیک ہے؟ ہو کا جواب ہو سے، ہم کا جواب ہم سے ہے۔ اچھا، حل عندہ کا قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ نعم نعم عندي قلم عندي قلم. ہاں، کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا نہیں میرے پاس نہیں ہے، میں کچن میں سے بات، میں کچن میں ہینڈز فری لگا کے لیسن سن رہی ہوں، ایسا تو نہیں ہے کوئی ہمارے پاس؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیسن غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ نعم اندی قلم،
اچھا جی، حل عندکم قلم، کیا آپ سب کے پاس قلم ہے؟ سوچ لیں. نعم عندنا ہاں، قلم نعم عندنا قلم، ٹھیک ہے جی، ہاں ہم سب کے پاس ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم پوچھ رہے ہیں کسی عورت کے بارے میں، ٹھیک ہے، یا کسی مونس کے قلم پاس. حل عندها قلم، کیا اس کے پاس قلم ہے؟ لیفٹ ہینڈ ہے تو ہم ساتھ ہی سمجھ جائیں گے مونس کی بات ہو رہی ہے، تو کیا کہیں گے؟ نعم. ہم اندہا قلم ہم نعم عندها نعم قلم عندها قلم، ٹھیک ہو گیا. قلم اچھا جی، اب یہ تین لوگ کوئی پڑھ لیں ماسٹر ٹیبل تاکہ ایک دفعہ ریوائز ہو جائے. اچھا، اس میں دوبارہ سے میں بتا دوں، ریوائز کر لیں، اپنے پاس لکھ لیں. مع اور اندہ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جو الہ ہے یہ کیا ہے؟ حرف ہے. اچھا جی، چلیں جی، آ جائیں. کون کون پڑھے گا؟ ہینڈ ریز کر لیں، نہیں تو میں نے جس مرضی کو بلا لینا ہے. جی، سسٹر سمیہ آپ فرسٹ ٹیبل پڑھیں، الہ والا، ٹھیک ہے. سسٹر شازیہ آپ مع والا پڑھ لیں، اور سسٹر مہوش آپ ایسا کریں امدا والا پڑھ لیں. چلیں جی، شروع کریں سمیہ. الیہ اس کی طرف، ہوں الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ تشدید آ گئی ہے، کیوں آ گئی ہے؟ دیکھ لیں ایک دفعہ. الہ پلس یہ تھی نا جو ہماری طرف تھا، کیا خالی ٹیبل کیا تھا؟ ہو، ہم، کا، یہ تھا نا، تو اس کے ساتھ مکس ڈبل، یہ اس کے ساتھ ہم ٹیبل بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، 1+1. تو الہ جب آیا اور ایک یا آ گئی تو پھر یہ اکٹھی ہو گئی دو یائیں، تشدید کے اندر دو یا ہوتی ہے، تو الیہ بن گیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ اس کو یاد رکھنا ہے. چلیں جی، اگلا کون پڑھی شازیہ؟ آپ پڑھیں. جی. معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہم سب کے ساتھ، معاہا اس مونس کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا، شاباش. اب سسٹر ماوش آپ پڑھیے. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی، آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. عندہ اس کے پاس، ایک منٹ، عندہم ان سب کے ایک پاس. منٹ سسٹر ماوش، اس کہنا ہے اس کے پاس. جب ہمارے پاس کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا تو اس تو نہیں نا کہیں گے، تو اس ہے، اس اور ان ہے نا. ہم اس نہیں جی، کریں گے، وہ تو اس وقت موجود ہی نہیں ہے، دے آر تھرڈ پرسن، تو آپ نے اس نہیں کہنا، اس کہنا ہے، اور ان کہنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے پاس. چلیں. ٹھیک. عندکا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، دیکھیں، عندکم آپ دوبارہ سب کے پڑھیں پاس. ٹیبل، دوبارہ پڑھیں. عندہ اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندک آپ سب کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہمارے پاس، عندہا اس عورت کے پاس. ٹھیک ہے، شاباش. اچھا، یہاں پہ آپ تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی تھی. اندا کا آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اندی میرے پاس، اندا کم آپ سب کے پاس، اور اندنا آپ نے اس کو اندی نہیں بنانا، اندی صرف ایک ہی کیس میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور کیوں ہو رہا ہے یہ؟ جب یا آ جاتی ہے نا تو اس کی وجہ سے جو ہے کچھ چینجز آ جاتے ہیں چیزوں میں، ٹھیک ہے. اندی، ٹھیک ہے. یا کو کسرہ یا زیر پسند ہوتی ہے تو اس سے پہلے یا بعد والی چیز جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح آ جاتی ہے، ایکچولی پہلے والی چیز پہ ہی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ ابھی آپ نے بس یاد رکھ لیں، اندی اندی اس طرح کر کے یاد کر لیں، ٹھیک ہے. تو تقریباً آپ لوگوں نے اس ڈیٹا سے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اصل میں 3 لفظ ہی سیکھے ہیں، ٹھیک ہے. یہ قرآن میں بہت ڈھیر ساری دفعہ آئے ہیں، 1100 ٹائمز تقریباً آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ اتنے سارے ورڈ ہمیں نہیں آتے. آپ نے دیکھنا ہے 3 لفظ ہیں اور انشاءاللہ آپ کو آتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے آپ کو یاد رہے گا کہ اس کا معنی ہے الہ کا معنی طرف، ٹھیک ہے. الیہ جو لکھا ہوا ہے الہ پلس جو ہمارا وہ تھا یہ والا پرونام، ٹھیک ہے، اٹیچ پرونام. اس کے بعد مع، ان اللہ مع الصابرین، یہ بھی ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کا بھی معنی یاد ہو گیا. اور یہاں اندہ کا ہے کم ریالن اندہ کا،
ठीक है, कितने पैसे हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लें कितने आदमी थे, ये लिख लें ये नहीं लिखना, ठीक है। इंदा का, ठीक है। कितने रियाल हैं आपके पास, ये सामने वाला, ठीक है। अच्छा जी, अब नुक्ता तालीम है, यानी कि छुट्टी का टाइम आ गया है और हमारी छुट्टी होने वाली है, कितने, अभी हमारे पास 5 मिनट्स हैं, ठीक है। पिछले सबक में आपने भूलने का निज़ाम सीखा। जी सिस्टर शाजिया, कोई क्वेश्चन है आपका, हैंड रेज है। नहीं, वो पहले कर, मैं ओके, कर देती हूँ। ठीक है। आपने लास्ट लेसन में क्या सीखा था, हम देख रहे थे इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। आपने भूलने का निज़ाम सीखा था कि अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। अब हम याद रखने का निज़ाम भी सीख लेते हैं, ठीक है। उसका हल भी तो होना चाहिए ना। सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं ना कि आपको ना चीज़ें भूलें, तो आपने करना क्या है, एक तो मेहनत करनी है थोड़ी सी, ठीक है। चमचा रख के पेन उठा लेना है, ठीक है। अच्छा, पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला इयादा, यानी इयादा क्या होता है, रिवीजन। पहला इयादा कब करना है, 1 घंटे के बाद, ठीक है। कैसे करेंगे, आप जाके किसी को समझाना शुरू कर दें, किसी बच्चे को पकड़ लें, किसी की भी शामत ले आए शामत तो नहीं होगी लेकिन किसी को भी पकड़ लें, कोई स्टूडेंट बिठा लें, उसको समझाएं, ठीक है। 1 घंटे के बाद आपने उसको समझाना है। दूसरा, दूसरी रिवीजन कब है, 1 दिन के बाद, नेक्स्ट डे आप फिर से उसको रिवाइज कर लें। थर्ड क्या होगी, तीसरा याद है, या थर्ड टाइम रिवीजन कब करनी है, 1 हफ्ते के बाद उसको दोबारा रिवाइज करना है। चौथा 1 महीने के बाद, एंड सो ऑन। पांचवा कब होगा, 6 मंथ्स के बाद, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीका है, दिमाग को दिमाग के तरीके से कराना है हमने। तो अगर हम ये वाला थोड़ा सा प्लान फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमें चीज़ें ज़रा ज़्यादा देर के लिए याद हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, ऑनलाइन क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब बताएं मुझे, ध्यान से वजू करने के बाद दुआ पढ़ने की क्या फजीलत है, लास्ट लेसन में पढ़ा था जी। 9 दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाएंगे, 10 या 8। 8 दरवाजे। 8 दरवाजे। दरवाजे। अच्छा, बिका अगर वाहिद है तो इसकी जमा क्या होगी, 7 इशारे लें, का, और यहाँ क्या आता है, का, यहाँ क्या आता है, कुम। हाँ यहाँ पे नहीं आता, बिकुल। यहाँ ये आता है का और को, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है, वाहिद जमा की बात हो रही थी, ठीक हो गया, बिकुम। अच्छा जी, मुझ में की अरबी बनाए, क्या होगी, फीना, मिन्नी, फिया, क्या होगी जी, कोई कुछ कह रहा है, मुझ में। देखें, हमने फी ही का टेबल पढ़ा था ना, फी ही, फी हिम, फी का, फिया, तो मुझ में ये वाला होगा, ठीक है। अच्छा जी, क्या आप में भलाई है, इसकी अरबी बनाएं। इसका जवाब नहीं देना बल्कि अरबी बनानी है। क्या आप में, सबसे पहले देख लें क्या का क्या है हल, आप में, आप में का क्या होगा, फी का होगा, फी ही होगा या फी ना होगा, वाहिद है ना। फीका। हाँ, तो आपसे फीका। बात हो रही है का, ठीक है। और भलाई के लिए खैर, ठीक है, तो नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है क्या। अच्छा, सुबहान का, इसका क्या मतलब है, पाक है तू। पाक है, पाक है तू। ठीक हो गया। अच्छा, रुकू की तस्बीह क्या है, ये तो आती है ना, सुभान रब्बियल अज़ीम। हाँ जी, अज़ीम। ठीक है। और हामिदा हु का तर्जुमा बताएं, उसने तारीफ तारीफ की, की। हाँ, उसकी। तारीफ की। हाँ की तारीफ उसकी। की, उसकी, ठीक है। उसकी। हम्म। अच्छा, आप लोगों के पास इसकी अरबी बनाएं, इंदा ना, इंदा हुम, इंदा कुम, क्या होगा, आप लोगों हिंदुकुम। के पास। ठीक, हिंदकुम। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप ले लें, एक गुलाब ले लें और जो है इसका बुके बना लें, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी सारे वर्ड सीख लिए हैं, ठीक है। यानी अब तक जो है हम 80 वर्ड्स टोटल हमने किए हैं। जो कुरान में अक्रेंस उसकी बहुत ढेर सारी दफ़ा है, यानी कि अगर आपको ये थोड़े थोड़े लफ्ज़ भी आ जाए ना, जैसे आज 3 किए थे, वो भी आ जाए ना, तो वो कुरान में बहुत ज़्यादा दफ़ा हैं, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, ये इतने वर्ड्स तो मुझे नहीं आए, मैं कहाँ पे, मैं क्या करूँ अब, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, आराम आराम से देखें। हम ज़रा सा कहते हैं वो इतनी ज़्यादा हमारा जो बैटरी ज़्यादा चार्ज हो जाती है, फास्ट वाला चार्जर लगा हुआ है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह 26,000 वर्ड्स कर भी लिया, और हमारा गोल क्या है, कितने करना है, 41,000 वर्ड्स कर लेना है बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। तो आप लोगों का क्या काम है, रिवाइज करना है, लेसन को अच्छी तरह सुने, कोशिश करें लिख लें। गूगल होमवर्क्स कोई भी नहीं करा तो वो भेजे भी नहीं जा रहे हैं अब,
تو لیکن آپ لوگ کوشش کریں، اس میں 5 منٹ میکسیمم لگتے ہیں، اور اس میں صرف آپ نے ایک ٹرو اینڈ فالس یا آپشن صحیح والی سلیکٹ کرنی ہے، وہ کر لیں تو آپ کی ریویژن بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ورک بک اب بھی ہے لیکن جی اب نہیں آ رہے ہوم ورک، 2 ہی ہوم ورک آئے. جی کوئی کر ہی نہیں رہا تھا، بھیج دیے جائیں پھر؟ جی بھیج دیں، آپ بھیجے جو تو کر رہے میں ہیں اٹیمپٹ کیے. کرنا نہ کریں. جی سسٹر، کون سی اور سسٹر بات کری ہیں؟ جی صدف میں نے بھی اٹیمپٹ کیا تھا، اس کے بعد کوئی آیا نہیں. چلیں ٹھیک ہے، ایکچولی 2 لیسنس کے بعد ایک ہوم ورک آتا ہے، ایک لیسن 1 والا تھا، ٹھیک ہے، پھر 2 3 جی والا اور تھا، ایک 2 3 والا تو تھا. اب 4 5 والا آئی تھنک نہیں بھیجا گیا، وہ ہم بھیج دیتے ہیں، اور ایک 6 7 والا، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں اگر یہ آپ ہوم ورک کر لیں، اس پہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، مل کے کر لیں جی بے شک، ریویژن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ مل کے کر لیں، بک کھول کے جی کر لیں، لیکچر سن کے کر لیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ایگزام نہیں ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ بلکہ آپ لوگ مل کے کریں گے تو سمجھ بھی آ جائے گی، یاد رہ جائے گا، بونگیاں مار مار کے، اچھا او ہو اس کا تو یہ تھا یا یہ تھا، اٹس اوکے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ جو ہیں منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود یہاں پہ اسپیشل دعوت دی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ لٹرلی فلائر بہت بہت ڈھیر ساری بہنوں کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا، لیکن آپ لوگ جو ہیں، آپ پر اللہ کی خاص رحمت اور فضل ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں اپنی کوئی چیز نہیں پڑھا رہی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی آپ کو ایک قرآن کو ہی سمجھ ہے نا، ہم تو یہ اللہ کا فضل ہے، کوئی ایسے ہی نہیں آ جاتا قرآن کی طرف، اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے اس پہ، تو یہ آپ نے نا بھولنا نہیں ہے، اس کو لائٹلی نہیں لینا، تو ہمارا کیا کام ہے، ہم نے تھوڑی سی اپنی محنت کرنے کی کوشش کرنی ہے، کسی کو کوئی مسئلہ اور سمجھ نہ آ رہی ہو، یو کین آلویز میسج می اور سسٹر نورین، انشاءاللہ ہم اویلیبل ہیں، گروپ میں میسج کر سکتے ہیں، انڈیویجولی میسج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ پاکٹ بک آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، وہ آپ نے پڑھ لینی کرنی ہے، روز پڑھا کریں، یہ جو آپ کو لگتا ہے نا نہیں آتا، اس میں سے آپ چھوٹے چھوٹے ورڈز کریں گے نا، یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور ٹیچر بھی بننا ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ہم نے فلسطین کو اور باقی جتنے بھی اپریسڈ مسلمز ہیں اور جتنے بھی بیمار ہیں، جس بھی مشکل میں ہیں، ان سب کے لیے دعا کرنی ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جو کچھ کر سکتے ہیں، جو آپ کی کیپیسٹی میں ہے، ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ تو دعا پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ